ناظرین، پاکستان اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کس طرح سے دشمن کی آنکھوں میں اس وقت کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور دشمن جو ہے وہ اپنی تکلیف خود بتا رہا ہے، چیخ چیخ کے بتا رہا ہے۔ اور اس تکلیف کے ساتھ ایک اور انکشاف یہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کو، یعنی کہ مشرق وسطیٰ کو کس طرح سے اس کے حصے بکھرے کرنے کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے جو اس چیخ و پکار کے پیچھے ہے کون، اس کی تفصیل اور ارادے کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، ناپاک منصوبہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ بھارت آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا حقیقی دوست ہے۔ یہ ویسے حقیقی اور غیر حقیقی کا یہاں بہت زبردست کھیل ہے، ذرا سمجھیے گا۔ اسرائیل امریکہ کا ناجائز بچہ ہے، دنیا کہتی ہے، اور بھارت اسرائیل کا حقیقی بھائی ہے۔ یہ اب کوئی بتانے والی بات تو نہیں ہے نا، سب کو پتہ ہے اس کے ناجائز بچہ ہونے کا اور اس کے بھائی ہونے کا، کیونکہ مودی جب ایران کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس سے کچھ دن پہلے اسرائیل کا دورہ کرتا ہے، اس کو فادر لینڈ کہتا ہے، خود انڈیا کو مدر لینڈ کہتا ہے۔ ماں اور باپ کا رشتہ ہے یہاں پہ، یعنی کہ اسرائیل والوں کو کہتا ہے کہ تم ہماری جگہ پہ مائی باپ ہو، باپ اسمان ہو، کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا، ہندی میں کچھ اس طرح کہتے ہیں، اور خود کو ماں۔ تو یہ جو بھائی حقیقی بھائی ہیں، وہاں پہ ایک اسرائیل کا ایک کونسل جنرل ہے۔ کیوں ذکر آیا بھارت کا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ وہاں پہ اسرائیل کا مومبے میں، بھارت کے شہر مومبے میں ایک کونسل جنرل ہے اسرائیل کا، اس کا نام ہے ینویر ریوچ۔ اسے بڑی کچھ تکلیف ہوئی ہے اور یہ چیخا ہے، اور اس نے باقاعدہ بھارت کے سرکاری میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، کوئی چھپ چھپا کے، کوئی ادھر ادھر، کوئی غیر رسمی گفتگو، کہیں کھڑے گفتگو، کسی سوشل میڈیا کے ساتھ ایسی بات کر دینا نہیں۔ بھارت کا سرکاری میڈیا ANI، ان کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ ہمارا، یعنی کہ اسرائیل کا اس وقت، یہ اس کے الفاظ ہیں، سب سے بڑا دشمن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے۔ اور کیوں ہے؟ کہ وہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں امن کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں امن جو ہے وہ نہیں چاہیے، مشرق وسطیٰ میں امن نہیں چاہیے۔ یہ ایک سفارتکار ہے، یہ جو کونسل جنرل ہوتا ہے نا، یہ سفارتکار ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اگر ان کے سفارتکار کی یہ زبان ہے، یہ لہجہ ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ اس کی ذہن ہے جس کو وہ سامنے لا رہا ہے، تو پھر جو ان کے جو حکومت کے لوگ ہیں، ان کے جو فوج ہے، ان کی جو سب کچھ ہے، پھر وہ تو واقعتاً اور حقیقتاً وہ جلاد ہے، وہ تو اس دنیا کے پھر مخلوق ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرق وسطیٰ میں امن نہیں چاہتے، ہم اور کیا چاہتے ہیں یہ بھی بتایا اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت تک لڑائی رہے، اس وقت تک جنگ رہے، جب تک یہ حصے بکھروں میں تقسیم نہیں ہو جاتا، جو کہ دراصل ہماری تمنا اور منشا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے، یعنی کہ گریٹر اسرائیل، بڑا اسرائیل، وہ اس وقت ہی بن سکتا ہے۔ یہ خود کہہ رہا ہے، وہ اس کا انٹرویو ہے، آن ریکارڈ ہے، کہ جب یہ مڈل ایسٹ جو ہے، یہ مشرق وسطیٰ جو ہے، جس میں عرب ملک ہیں، اور جس میں فلسطین ہے، اور جس میں ایران بھی آتا ہے، یہ سارے کے سارے اس کے حصے بکھرے نہ ہو جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں نہ بٹ جائے، کیونکہ ایسا ہونا ضروری ہے تاکہ گریٹر اسرائیل بنے، یہ اس نے کہا۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ اسی طرف تو جا رہے ہیں، ایران کے اوپر حملہ کرنا، اس کو تباہ کرنا۔ اصل میں پہلے ایک عرصہ ایران کے حوالے سے انہوں نے صرف باتیں کی، کچھ نہیں کیا، ادھر ادھر کرتے رہے جو ادھر ادھر کرنا تھا، سازشیں اور جتنی۔ پھر جب جیسے ان کے ہاتھ پھیلنا شروع ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ پڑنا شروع ہوئے ہیں چیزوں کے اوپر، اور پھر ادھر سے امریکہ کی جو ہے وہ مدد آ گئی ہے ان کو،
تو انہوں نے اس ایران کو رگڑا لگا دیا۔ یہ بعد کی بات ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور یو اے ای کو اپنے ساتھ ملا لیا، عمان بھی اس طرف جا رہا ہے، سعودی عرب، قطر اور باقی جو ہیں وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تقسیم تو انہوں نے ڈال دی۔ اب تک وہ جو یہ کہہ رہا ہے، یہ جو ینویر ریوچ کہہ رہا ہے، اپنے ناپاک منصوبے کا اظہار کر رہا ہے، اس کی خد و خال تو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو آگے جا کے مزید یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے کیا کیا ارادے ہیں، اس میں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ شام پر بھی، یہ ملک شام جو اب دوبارہ سے خانہ جنگی سے آزاد ہوا ہے اور کسی استحکام کی طرف بڑھنے لگا ہے، تو وہ اس کو بھی، وہ اس میں بھی اس نے کچھ لوگوں کو گھسیڑ دیا ہے۔ وہ جو دروز اور وہ اس طرح کر کے جو لوگ ہیں، بیسیکلی وہ یہودی ہیں، دروز جو ہیں، ان کو اندر گھسیڑ دیا اور ان کے ذریعے بدامنی پھیلا رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دروزوں کے کا بہانہ کر کے کہ یہ دروزوں کا ایریا ہے، ملک شام کا کچھ علاقے کو دروزوں کا ایریا کہہ کے اس کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ ادھر سے لبنان کے اندر داخل ہوتا جا رہا ہے، آگے سے آگے چلا جا رہا ہے، سیز فائر بھی کر رہا ہے، آگے سے آگے چلا جا رہا ہے، ایک گاؤں، دوسرا گاؤں، تیسرا گاؤں لیتا جا رہا ہے۔ ادھر اس نے مصر کو پورا تھریٹ دیا ہوا ہے، اور جب وہ ان چیزوں سے فارغ ہوگا، وہ مصر کے وہ سرائے سینا، وہ جو اس کا جو ڈیزرٹ کا اس کا یہ ایڈٹ ہوگا، اور جب وہ ادھر سے فارغ ہوگا تو وہ جو ان کا سینائی کا علاقہ ہے، جو ڈیلٹا ہے، دریا کا جو زرخیز علاقہ، اس پہ قبضہ کرنے کی طرف، اور اس پہ وہ دعویٰ رکھتا ہے، اور دریائے فرات تک عراق میں اس کا دعویٰ رکھتا ہے۔ عراق، ادھر سے عراق آ گیا، پھر وہ نعوذ باللہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہ دعویٰ رکھتا ہے۔ یہ ان کے اپنے الفاظ آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو ان کو اس سارے جو ان کا منصوبہ ہے، اس کے سامنے جو واحد رکاوٹ نظر آ رہی ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل اعظم منیر ہے۔ تو یہ ہے جو چیزیں جو ہیں جو خود بخود سامنے آ رہی ہیں، یعنی کہ یہ میں پہلے بھی آپ کو کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ بچپن سے لے کے سنتے آ رہے تھے، اور ہم بھی کسی وقت، اور بعد میں بہت سے لوگ، میں تو پھر کنوینس ہوتا چلا گیا، لیکن بہت سے لوگ، اور میرا جو بچپن سے لڑکپن تک کا وہ زمانہ ہے، اور اب بھی بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو قصے کہانیاں سمجھتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف یہ لوگوں کو ادھر سے بھی یہ کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ اب کہانیاں نہیں ہیں، یہ اب کھل کے شکل اختیار کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ میں نے آج آپ کو ایک ان کی سازشی لوگوں کی، سازشی ملک اس جو مسلمانوں کے مشرق وسطیٰ کے درمیان خنجر کی صورت میں ہے، اس کی شکل دیکھیں، خنجر ہے، اس کے ایک سفارتکار کی میں نے زبان بتائی ہے آپ کو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے زہریلے لوگ ہیں۔ اجازت دیجیے۔